الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بات چل رہی تھی سیرت کے متعلق، اور گزشتہ جمعے بات آئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پہلے ایمان لائی تھیں، اور اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، اور حضرت زید بن حارثہ کا۔ تو حضرت زید بن حارثہ تک بات ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات تھوڑی سی تھی اس سلسلے میں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ ابو طالب کا کچھ نام تو کچھ اور تھا، لیکن جو ان کے بڑے بیٹے تھے جن کو طالب کہا جاتا ہے، جن کی کنیت سے ابو طالب مشہور ہوئے، ان کا نام بھی سیرت نگاروں نے کچھ اور بتلایا ہے، لیکن بہرحال اسی نام سے مشہور ہے۔ تو طالب تھے، اور ایک مسلم تھے، حضرت مسلم بن عقیل جن کو کہا جاتا ہے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 بیٹے تھے ابو طالب کے۔ جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی لاش میں گویا پر لگ گئے تھے اور لاش اڑ کے گئی تھی، وہ ایک الگ مضمون ہے، جب کسی موقع پہ آئے گا تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات بھی آ چکی تھی کہ حضور علیہ السلام کی شروع میں دادا کے انتقال کے بعد جو کفالت کی تھی وہ ابو طالب نے کی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا جب، تو ابو طالب کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی۔ 4 بیٹے تھے، اور ان 4 بیٹوں میں 10 سال کا فرق تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی ابو طالب کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ان کے بیٹوں کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو حضرت عباس کو یہ بات سمجھ آئی حضور کی، تو گویا حضور اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ابو طالب کے گھر گئے، اور جانے کے بعد میں اپنی بات رکھی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ایسا کرو کہ طالب کو ہمارے پاس چھوڑ دو اور مسلم کو ہمارے پاس چھوڑ دو، یہ 2 بڑے بیٹے تھے، تو ان دونوں کو چھوڑ دو، اور جعفر کو اور علی کو تم میں سے جو چاہے وہ اپنی کفالت میں لے لے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، ابو طالب کے گھر، اور حضور ہی نے ان کا نام علی رکھا تھا، حضرت علی کا نام حضور نے رکھا تھا، اور اپنا لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں زبان پر حضور نے ڈالا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر اور ملتا ہے کہ حضور نے اپنی زبان حضرت علی کی زبان پر رکھی، انہوں نے حضور کی زبان کو چوسا تھا، اور اس کے بعد میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تھے۔ اب یہ حضور کی کفالت میں آ گئے، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، یہ 3 حضرات ایمان میں داخل ہو چکے تھے، ایمان کو قبول کر لیا تھا، پچھلے ہفتے بات آئی۔ ایک وقت چونکہ ابو طالب حضرت علی حضور کے گھر ہی رہتے تھے، کہیں باہر گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت خدیجہ اور حضور نماز پڑھ رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
تو حضور علیہ السلام نے ان کو پوری بات بتلائی اور کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور حضور نے حضرت علی سے کہا کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی۔ اسی لیے وہ بات کہی جاتی ہے کہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایمان کو قبول کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ اتنی بڑی بات میں کیسے مان لوں، میں اپنے والد سے مشورہ کروں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضور نے ایک بات فرمائی تھی کہ اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو تو اس بات کو ابھی راز ہی رکھنا، اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو نہ بتلانا۔ چنانچہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رات ہوتے ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات ڈال دی، اور دوشنبے کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تک انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اب وہ بات جو حضرت علی نے فرمائی تھی کہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، آگے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے مشورے کے بغیر بہرحال ایمان کو قبول کر لیا۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے والد ابو طالب سے تذکرہ کیا حضور علیہ السلام کی نبوت کا اور اپنے ایمان لانے کا جب تذکرہ کیا، تو ابو طالب نے کہا تھا کہ دیکھو تم مضبوطی سے ان کا دامن پکڑے رہنا، یعنی خیر جو تم کو ملی ہے اس خیر کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اس کو چھوڑنا نہیں۔ طالب جو ابو طالب کے بڑے بیٹے تھے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پہلے انتقال ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل، حضرت جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات ابو طالب کے سامنے ہی ایمان قبول کرتے رہے۔ ابو طالب نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن ابو طالب کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ابو طالب کے 3 بیٹے ایمان کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، لیکن اب ان کے حق میں ہدایت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد میں 5ویں نمبر پر، چونکہ قرآن نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے والسابقون الاولون، یعنی قرآن نے بھی ان حضرات کی قدر کی ہے اور ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے جو پہلے مرحلے میں ایمان لائے، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ وہ طبقہ، وہ جماعت، وہ افراد جو پہل ایمان لائے ہیں، تو ان کا اس انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا والسابقون الاولون، کہ ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی غالباً بات آئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ان کے جو دوست تھے وہ ایمان کو انہوں نے قبول کیا، اور تقریباً پہلے مرحلے میں جو ایمان لائے وہ عشرہ مبشرہ بھی کہلاتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خاص طور پر جنت کی بشارت دی تھی، جن کو ہم لوگ عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب 5ویں نمبر پر جو ایمان لائے تو کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، لیکن زیادہ تر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 5ویں نمبر پر ایمان کو قبول کیا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام ابن خویلد، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت زبیر ابن عوام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد کا نام کیا تھا، میں نے اس سے پہلے کہا تھا خویلد، اور حضرت زبیر کے والد کا نام تھا عوام، اور عوام کے والد کا نام تھا خویلد۔ تو گویا یہ حضرت عوام حضرت خدیجہ کے بھائی ہوئے،
اور عوام کے بیٹے زبیر تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہوئے۔ تو 5ویں نمبر پر اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو قبول کیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھی حضرت اسما، اور پھر اس کے بعد میں حضرت عائشہ، اور سب سے چھوٹی جو بیٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں وہ تھیں ام کلثوم۔ تو یہ 3 بیٹیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، حضرت اسما، حضرت عائشہ اور ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ 3 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت اسما کا جو نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ کی شادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، تو وہ ام المؤمنین ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ہم زلف ہیں حضرت زبیر، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ داماد ہیں۔ اور ان کے بیٹے تھے ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر، یہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے، اور یہ بڑے مشہور محدثین میں گزرے۔ انہی کے واقعات میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ تشریف لے گئے، تو بہت دنوں تک کسی مہاجر کے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی تھی، یعنی کوئی لڑکا نہیں ہوا تھا۔ تو یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ان پر جادو کر رکھا ہے اور مسلمانوں کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، یہ بات مشہور کر رکھی تھی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد میں حضرت زبیر حضرت اسما سے جو پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ میں سارے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اور یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ان کے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اور حضرت زبیر ہی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زبیر نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر تلوار چلائی، یعنی تلوار اگر کسی نے اٹھائی ہے جہاد کے لیے سب سے پہلے تو حضرت زبیر بن عوام نے تلوار اٹھائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے غزوہ بدر ہوئی تھی پہلی جنگ، تو اس میں 8 لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، 8 مسلمان شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کو مال غنیمت دیا تھا اور ان کو شرکا میں سے فرمایا تھا۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بھیجا تھا، تو یہ بھی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کو ان شرکا میں شامل کیا تھا اور ان کو مال غنیمت بھی دیا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد میں 6 نمبر پر جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا یہ تھوڑا سا مضمون اس لیے بات آ گئی کہ چونکہ قرآن نے ان کو والسابقون الاولون کہا ہے، تو بہرحال پہلے مرحلے میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کا کچھ تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت طلحہ اپنے ایمان لانے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ وہ ملک شام کے سفر پر گئے تھے، اور ملک شام کے سفر میں ایک شہر تھا بصرہ، ایک تو کوفہ میں عراق میں ایک شہر ہے بصرہ، اور یہ بھی ایک بصرہ، یہ ملک شام میں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس شہر کا تذکرہ راہب کے حوالے سے آ چکا ہے۔ تو مکہ کا یہ قافلہ وہاں رکا ہوا تھا، اسی کلیسا کے باہر، عام طور پر لوگ وہیں قیام کرتے تھے۔ تو وہاں کا راہب باہر آیا اور اس نے آنے کے بعد میں یہ کہا کہ یہ بتلاؤ مکہ سے کون آیا ہے، اس قافلے میں مکہ کا کون ہے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ اچھا، اس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی کہ جب انسان سفر پر روانہ ہوتا تھا تو پیچھے کی خبریں اس کو نہیں مل پایا کرتی تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، جیسے اس زمانے میں مل جاتی ہیں، اس زمانے میں نہیں ملا کرتی تھیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے میں مکہ میں آخری نبی اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔
تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے اب تو صورتحال نہیں معلوم، میں تو یہاں آ گیا۔ تو اس راہب نے کہا کہ اگر تم ان کو پا لینا تو تم ان کا ساتھ دینا۔ حضرت طلحہ سے کہا، اور کہا کہ ان کی ہجرت کی جو جگہ ہوگی وہ چٹیل میدان یعنی مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی، لیکن تم ان کا ساتھ دینا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے اس سفر کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد جب واپس مکہ آئے تو لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی واقعہ ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور ابو قحافہ کے بیٹے ان کے ساتھ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ان کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت طلحہ یہ فوراً گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جانے کے بعد میں ان سے کچھ گفتگو فرمائی، بات چیت کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے وحدانیت کی کچھ تعلیم ان کو سکھلائی، کچھ بتلائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت طلحہ ایمان لے آئے۔ حضرت طلحہ جیسے تھے زبیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اسی طریقے سے طلحہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے داماد تھے، کیونکہ ان کی ایک جو چھوٹی بیٹی تھی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو الگ الگ خطابات دی۔ جیسے غزوہ احد کے موقع پر یوں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دشمنوں میں گھر گئی، جس پر آپ سوار تھے تو وہ سواری دشمنوں میں گر گئی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جوامردی کا وہاں ثبوت دیا، اور اس سواری کے چاروں طرف سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر تیر چلا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا کہ احد پورا کا پورا طلحہ کا ہے۔ یہ بات حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلحۃ الاحد، کہ احد تو طلحہ کا۔ حضرت عمر حضور کی بات بھی نقل فرماتے تھے کہ، اور اسی طریقے سے ایک غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تھا، تو حضرت طلحہ نے بہت زیادہ چندہ لا کر دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا طلحۃ الجود، جود کہتے ہیں سخاوت کو، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے سخاوت کی نسبت فرمائی۔ تو یہ کچھ القابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو دیے تھے۔ ایک موقع پر صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، تو ایک شخص آیا، تو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی حضور کے سامنے، اور یوں کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کریں گے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے منہم من قضا نحبا، کہ جن لوگوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے وعدہ کیا اس وعدے کو وہ پورا کریں گے۔ تو اس اعرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تو اپنے وعدہ کو پورا کیا، ایفا کیا وعدے کو؟ حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت طلحہ اس وقت اس مجلس میں نہیں تھے، اور جب حضرت طلحہ اس مجلس میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ تو وہ سائل کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف اشارہ کر کے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ
کہ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں بعد میں آئیں، اور حضرت زینب بنت جہش جو حضور کی زوجہ تھی، ان کی ایک بہن تھی جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، وہ بھی ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت طلحہ کے نکاح میں حمنہ بنت جہش تھیں، تو گویا یہ دو طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ان کی ایک بیوی تھی ام عبان، تو ام عبان مکہ جو کہ وہاں کی بڑی جو ہے مشہور خاتون تھیں، ان کے پاس بڑے بڑے مالدار لوگوں کے نکاح آئے، لیکن ام عبان نے کسی کا نکاح، کسی کا وہ رشتہ قبول نہیں کیا، لیکن حضرت طلحہ کا قبول کیا۔ تو لوگوں نے ام عبان سے کہا کہ تم نے تو بڑے بڑے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے اور حضرت طلحہ کا رشتہ تم نے کیوں قبول کیا؟ تو ام عبان نے کہا کہ مجھے ان کی 6 خصوصیات معلوم ہوئی، یعنی ان کے گھروں سے مجھے 6 خصوصیات معلوم ہوئی، اور یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرت کے لیے بھی یہ 6 باتیں ہیں۔ انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ حضرت طلحہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ یہ ہمارا بھی اللہ کرے ہمارا بھی یہ انداز ہو جائے۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے جب نکلتے ہیں گھر سے، جب بھی وہ مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں گھر میں، ناراض ہو کے گھر سے نہیں نکلتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ اگر کوئی خدمت کر دیتا ہے ان کی تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں، یعنی اس خدمت کو گویا اس کو اچھی نظر سے وہ دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو حضرت طلحہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ اگر ان سے مانگو تو وہ بخل نہیں کرتے ہیں، اگر کسی نے مانگ دیا تو جو ان کے پاس ہے وہ اس کو عنایت کر دیتے ہیں۔ اور 6ٹھی بات فرمائی کہ اگر کوئی ان سے نہ مانگے اور ان کے پاس کھڑا رہے تو وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ 6 باتیں جو ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام عبان نے یہ بات کہی تھی۔ ان کی ایک تیسری بیوی تھی جو حضرت ہندہ، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ان کی بہن تھیں، وہ بھی ان کے نکاح میں تھیں۔ تو اس اعتبار سے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں بھی تھے، خالو بھی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تمام رشتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو جوامردی اور جو بہادری اور جو مقابلہ انہوں نے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کیا ہے، وہ یقیناً قابل دید تھا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ احد کا سارا دن طلحہ کا ہے، حضور احد کا سارا دن جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، آپ کے سر میں بھی چوٹ آیا تھا، اور لوگوں نے یہ افواہ بھی اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیا ہے لوگوں نے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، حضور کو زخم آئے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوامردی سے جو ہے وہ مقابلہ کیا تھا۔ اور 7ویں نمبر پر جو صحابی ایمان لائے ان کو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر پورا اندھیرا ہو گیا۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر پورا اندھیرا ہو گیا، چاند غائب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ چاند روشن ہوا، اور یہ جب اس کی طرف، اس کی روشنی کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس روشنی پر پہلے ابو بکر صدیق موجود ہیں، اور حضرت زید موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، اور جو یہ صحابہ ایمان لے آئے تھے یہ موجود ہیں۔ تو اس کے بعد میں پھر یہ بھی آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پورا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر تم ایمان لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد میں جو ہے وہ
انہوں نے بھی ایمان کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے اسلام میں جہاد کے لیے اگر کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو حضرت زبیر بن عوام تھے، اور اسی طریقے سے اسلام میں سب سے پہلے جو تیر چلایا ہے وہ تیر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا ہے، اور حضرت سعد کو حضور نے ایک اور خطاب دیا تھا۔ اسی احد میں جہاں طلحہ کے یہ فضائل تھے، اسی احد میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنوں پر تیر چلا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا ارمی، اے سعد اپنے تیروں کو چلاتے رہو۔ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد اپنے تیروں کو چلاتے رہو، اور حضور نے فرمایا تھا ان کے بارے میں فدا کا ابی و امی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اے سعد تم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ کسی صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن سعد ابن وقاص کے بارے میں فرمایا فدا کا و ابی و امی۔ حضرت سعد جب اس کا کبھی تذکرہ کرتے تھے تو روتے تھے کہ حضور نے فرمایا مجھ سے فدا کا ابی اور فدا کا و امی، کہ اے سعد مجھ پر تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد میں ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ سعد ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھوں گی اور سائے میں نہیں آؤں گی اور کچھ کھاؤں گی نہیں جب تک سعد اپنے ایمان کو نہ چھوڑ دے۔ اب مکہ کی دھوپ، عرب کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے، پورا ایک دن گزر گیا، وہ دھوپ میں بیٹھی رہی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ شام ہوئی گھر میں چلی گئیں، دوسرے دن پھر ایسے بیٹھ گئیں، اور جب شام ہوئی تو گھر کی طرف جب چلنے لگی تو لڑکھڑا گئیں۔ 2 دن ہو گئے تھے کچھ کھایا نہیں، تو سعد نے بڑے عجیب جذبے سے اپنی والدہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ اماں تم کو اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر اللہ تم کو 100 جان دیتا اور تم اپنی ایک ایک جان اس بات پر قربان کرتی کہ میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دوں، تو میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے تمہاری ساری جانیں قربان ہو جائیں۔ یہ عزم، یہ حوصلہ جب یہ بات کہی ہے سعد بن وقاص نے، تو ان کی والدہ نے اپنی قسم توڑ دی، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ میرا بیٹا اب اپنے اس ارادے سے نہیں رکے گا۔ اور سعد نے فرمایا تھا کہ اماں میرا تم سے جو تعلق ہے وہ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن حضور کے مقابلے پر اور حضور پر ایمان لانے کے بعد میں اسلام چھوڑنا گوارا نہیں ہے، آپ کی جان جائے تو چلی جائے۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ پھر 8ویں نمبر پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سیرت نگاروں نے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان۔ ابھی تک یہ سارے لوگ قریش کے لوگ تھے، حضرت زید بن حارثہ یہ قریش کے لوگ نہیں تھے، یہ سارے لوگ قریش کے تھے، اور ابو ذر غفاری بھی قریش کے لوگ نہیں تھے، یہ قریش کے باہر کے لوگ تھے، یہ ایمان لائے تھے۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں تو ہمیں ایسا ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ وہ ایسے صحابی تھے جیسے کسی نے ان کو کہیں منتخب کر لیا ہو، کہیں چن دیا ہو۔ انہوں نے اپنی زندگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی گزاری ہے۔ تو بہرحال ان کا تذکرہ اور کچھ اور تذکرہ انشاءاللہ وہ جو ہے وہ بعد میں عرض کر دیا جائے گا اگلے جمعے کو، لیکن یہ ہم غور کریں کہ اسلام کے لیے کتنی قربانی دی۔ مجھے ایک اعلان بھی کرنا تھا، کانپور میں ختم نبوت کے حوالے سے ہر سال ایک بڑا پروگرام ہوتا تھا، پریڈ گراؤنڈ پہ، کبھی حلیم کالج گراؤنڈ میں۔ اس سال یہ مشورہ ہوا کہ بڑا پروگرام نہ کر کے 3 دن کا پورے ملک کے علماء کرام جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کو بلایا جائے، اور جو ہے ان فتنوں سے کیسے نپٹا جائے اس پر پروگرام 3 دن کا رکھا گیا ہے، 7، 8، 9 نومبر کو جاجموں میں، اور جو 9 نومبر کو جمعرات کے دن آخری پروگرام ہوگا وہ کرسٹل اور ایک میرج ہال ہے، اس میں وہ پروگرام ہوگا، باقی مسجد میں یہ پروگرام ہوں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ حالات اتنے خراب ہیں اور ان مولویوں کو پروگرام کے لیے پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آوے کچھ، لیکن آپ دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ اور ایمان کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جہاں حالات خراب ہیں، وہاں قادیانیوں کو، شکیلیت کو، ان حضرات کو حکومت باقاعدہ پوری پشت پناہی دے رہی۔
وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ اور آپ کو میں صرف ایک واقعہ سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے سلسلے میں حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، تو حضور نے اس کے قتل کے لیے ایک لشکر روانہ کیا تھا جس کا امیر بنایا تھا حضرت اسامہ کو۔ اور جب حضور کا وصال ہو گیا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا حضور کا وصال ہو جانا۔ وہ لشکر لوٹ آیا، صحابہ کی رائے تھی کہ اس کو نہ بھیجا جائے، لیکن ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ لشکر ضرور جائے گا، کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلے جاؤں گا۔ اور یہ جملہ کہا تھا کہ مدینے کے لوگوں کی چاہے بوٹیاں چیل اور کوے کھائیں لیکن اس لشکر کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو ان حالات میں وہ لشکر بہرحال روانہ کیا گیا۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اب کوئی شخص پیدا ہو گیا بہار کا، وہ کہہ رہے کہ میں مہندی ہوں، اور مہندی سے آگے بڑھ گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ اسی طریقے سے غامدی فکر ہے۔ یہ تمام فکریں ہم نوجوانوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ان نشستوں میں شامل ہوں، تاکہ آپ سمجھیں کہ ان فتنوں سے، جو ایمان کو ختم کرنے کی فتنے، ان سے کیسے بچا جائے۔ اب اس سلسلے میں اہم اعلان یہ ہے کہ اس میں تقریباً 20 لاکھ روپے کا بجٹ ہے ان تمام پروگراموں میں۔ تو کبھی مسجد سے اس طریقے کا اعلان نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ایسے ہنگامی اعلان ہوتے ہیں۔ باہر لڑکے ہوں گے، ٹیبل لگی ہوئی، ٹوکن لیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے حضرات جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جو حیثیت ہے، اس اعتبار سے تعاون ضرور کریں، چونکہ یہ سمجھ لیں کہ آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور اس میں معاونت کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں سفارش ہم کو مل سکتی ہے۔ جیسے کوئی شخص درود پڑھے اور وہ دکھلاوے کے لیے درود پڑھے تب بھی قبول ہوگا، ختم نبوت کے لیے جو کام کرنے والے ہیں اگر وہ دکھلانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تب بھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور ختم نبوت پر بڑی بشارتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کوئی شخص رہے۔ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو اتنی بے چینی ان کو ختم نبوت کے سلسلے میں رہتی تھی کہ وہ ان چیزوں کی شروعات اپنے گھر سے کیا کرتے تھے۔ اپنی والدہ، اپنے والد صاحب، اپنے دادا، اپنے نانا، ان حضرات کی طرف سے باقاعدہ کچھ رقمیں دیتے تاکہ ہمارے گھر کے ہر فرد کا حصہ لگ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت میں۔ تو اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے اس میں بھی کچھ تعاون کریں اور اس میں شرکت بھی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا